سر یہاں سے شروع کرتا ہوں. آج کیانی صاحب نے بڑا اہم بیان دیا. وہ کل گیانی سیکٹر کا انہوں نے دورہ کیا اور کہا کہ بھارت کا جو سیاچین کے حوالے سے موقف مزید سخت ہو گیا ہے. ہم تو اس پہ تیار تھے کہ اس معاملے پہ بات کرنی چاہیے. اب وہ چیز کا ہے اور اس پہ حد بندی پہ آ بھی ہیں. پہلے وہ تھے کہ اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں مزید سخت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیاری والا معاملہ ہے اس پہ کچھ سیاسی قیادت نے بیان دیا کہ فوجیں واپس بلا لیں؟ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے حل میں تاخیر نت نئے مسائل کو جنم دیتی رہے گی. یہ بات ساری دنیا کو سمجھنی چاہیے. ہم چونکہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں کشمیر کا, پاکستان بھی مسئلے کا حل چاہتا ہے اور بھارت کے اندر بھی ایک سنجیدہ طبقہ ہے جو مسئلے کا حل چاہتا ہے. بھارت کئی مرتبہ عالمی رائے عامہ کا لحاظ کرتے ہوئے اندرونی کمزوریوں سے بچنے کے لیے کئی مرتبہ کشمیر کے حل پر آبادی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ موقع کی فراست سے آگے پیچھے ہٹتا ہے. اب اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بھارت نے پاکستان کی کمزوریوں سے استفادہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. ایک طرف سے بھارت پاکستان کے اندر بھارت کے لیے ہندوستان لکھا کرے کہ ہندوستان نے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. ایک طرف کمزوریوں کے پلان موجود ہے, منصوبے موجود ہیں, اور دوسری طرف کمزوریوں سے استفادہ کرنے کا پلان موجود ہے, اور تیسری طرف بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی قیادت ہندوستان کو دستیاب ہے اس کی موجودگی میں انہیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں کہ دو باتوں پر غور کریں. ایک یہ کہ پاکستان کا یہ پہلا صدر ہے زرداری صاحب محترم جنہوں نے مشترکہ اجلاس کے خطاب میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا. یعنی پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک کا پہلا صدر ہے, ان کا منفرد اعزاز ہے کہ جنہوں نے مشترکہ اجلاس میں ذکر نہیں کیا, کشمیر کا نام نہیں لیا. اور یہ پاکستان کی پہلی اپوزیشن ہے نواز لیگ جس نے صدر کی تقریر پر احتجاج کیا, تمام باتوں کا ذکر کیا لیکن کشمیر چھوڑنے پر احتجاج نہیں کیا. ذرا اس بات پر آپ غور کریں. یعنی فوج کی مشکلات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ساری دنیا میں ایک مستقل قاعدہ ہے, ساری دنیا میں کھٹمنڈو سے لے کے واشنگٹن تک ایک قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ رائٹسٹ پارٹیز اور فوج اہم قومی معاملات پر ایک ساتھ ہوتی ہے. آپ امریکی فوج کے بارے میں افغانستان, عراق یا دنیا کے کسی ملک کے حوالے سے بات کریں تو دوسرے دن ریپبلکن سیاستدان, سینیٹرز, کانگریس مین, اخبار نویس, میڈیا پرسن سب چیزیں شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری فوج بہت خوش ہے, ہم پہلے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے. مطلب امریکہ میں آپ بات کرتے نہیں ہے فوج کے بارے میں, بھائی لاشیں آ رہی ہیں, مارے جا رہے ہیں, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, تو ریپبلکن میں ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساری دنیا کے اندر ہندوستان میں کانگریس اپنی فوج کا دفاع کرتی ہے. اب ہم واحد بدنصیب خطہ ہے, خوش قسمت بھی ہے, اس سے بڑی بڑے اس کے ہاتھ میں چیزیں موجود ہیں, لیکن ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہماری فوج کو تنہا کرنے کا جو دشمن کا منصوبہ ہے اس میں اس وقت ہماری قیادت بھی اعلی کار بن چکی ہے. آپ دیکھیے کہ زرداری صاحب ہندوستان چلے گئے, گیاری نہیں گئے. میاں صاحب شنگریلا سے ہو کے واپس آ گئے, شنگریلا ہوٹل سے, وہ گیاری نہیں گئے. اور جب وہاں گئے تو بڑی آسان بات تھی, مشکل سائنس نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے کہ میاں صاحب کو نہیں آتی. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے اور افواج پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مشکل کے وقت میں ان کے ساتھ ہیں. ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی بیگمات ہیں, ان کے بھی بوڑھے والدین ہیں, ان کے بھی جذبات اور احساسات ہیں, انہیں بھی سردی گرمی لگتی ہے, 22,000 فٹ پہ بیٹھے ہوئے, تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور دوسرا میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہماری فوج نے پہل نہیں کی, ہماری فوج ہندوستانی فوج کے قبضے اور اس کی آگے بڑھنے کی صورت میں یہاں آئی ہے. سیاسی پر نہ ہندوستانی فوج تھی نہ پاکستانی فوج تھی. 1982-83 کا 83-84 میں پہلی بار ہندوستان نے وہاں پر اپنی پیش قدمی کی اور پاکستان کو سیاسی میں بھی
باقی باتوں کی طرح سیاچین میں بھی دفاعی دستے کی حیثیت سے جانا پڑا، یعنی پاکستان سیاچین پر کوئی جارے فوج کی حیثیت سے موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پر دفاعی قوت کی حیثیت سے موجود ہے۔ اب ساری دنیا میں آپ کو اپنی دفاعی قوت کی خوش پر ہاتھ رکھنا ہے۔ ہاں، اگر کہیں آپ کسی محاذ پر جارحیت کر رہے ہو تو قومی سیاستدان مشورے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں جی، ہم ذرا ایگریشن نہیں کرنا چاہتے، ہم جارحیت نہیں کرنا چاہتے۔ دفاع کرنے والی قوتوں کو ایک سابق وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ مشورہ دے رہا ہو کہ جی آپ تو کمال کرتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ کے معاملہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ اندرون خانہ تمام تر کاوشیں جو ہے وہ فوج کو تنہا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، فوج کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ عام آدمی پوچھتا ہے کہ فوج کی ایک ذمہ داری ہے اور انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے جو رفیع سردار کے ساتھ ساتھ اندرونی استحکام کے لیے وہ سڑک کی پاسداری بھی کرتے ہیں، زلزلے میں، سیلاب میں، طوفان میں، آندھیوں میں پاسداری بھی کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ جو دور ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ ہماری موجودہ قومی قیادت پاکستان کے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھتی، پاکستان کے مخالفین کو مخالف نہیں سمجھتی، پاکستان کی مشکلات اور مسائل کو رکاوٹ نہیں سمجھتی، بلکہ موجودہ قیادت کے ذہن میں، شعور میں بھی اور تحت شعور میں بھی، لاشعور میں بھی، موجودہ قیادت کے شعور اور لاشعور دونوں میں ان کے راستے کا سب سے بھاری پتھر مسلح افواج پاکستان گویا کہ افواج پاکستان کو مادر پدر آزاد جمہوریت کے جو ماننے اور چاہنے والے ہیں وہ اپنے راستے کا سب سے بھاری پتھر سمجھتے ہیں۔ اب اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے گہری سیکٹر کی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جنرل کیانی کی شہداء کے دن تقریر اور جنرل کیانی کا گہری سیکٹر کا بیان بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں لمحہ فکریہ ہیں ساری قوم کے لیے، ان میں رہنمائی موجود ہے اور ان میں انہوں نے بٹوین دا لائنز اپنی مشکلات کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اپنی فوج کو، اپنی افواج کو کسی صورت اخلاقی تائید و حمایت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلح افواج کی اخلاقی تائید و حمایت میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ مسلح افواج جو ہماری مسلح افواج ہے یہ دنیا کی واحد فوج ہے جو چاروں طرف سے دباؤ کے باوجود جاتا ہے۔ تصور کریں آپ کہ کس بات پر پاکستان کی فوج رکی ہے۔ یہ دنیا کی چند گنی چنی افواج میں ہے جن پر بیک پر باہر سے چاروں طرف سے خطرات ہیں اور اندرون ملک جو ہے عاقبت ناندیش سیاستدانوں سے واسطہ ہے جن کو ملک کے دفاع کی لمبائی اور چوڑائی معلوم نہیں ہے۔ اگر اچانک کسی سیاستدان کو آپ پوچھیں کہ ملک کی دفاعی سرحد کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے اس کی، کسی پریس کانفرنس میں کبھی آپ ان کو پوچھیں، کسی کو پوچھے ہوا نہیں بتا سکتا کہ یہ 700 کلومیٹر ہے کہ 7,000 کلومیٹر ہے۔ ان کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، اندرونی مشکلات بھی ہے، بیرونی مشکلات بھی ہے۔ اور پھر اپنے سے 10 گنا بڑی فوج ہندوستان کا مسلسل ایک دباؤ ہے جو موجود ہے ان کے خلاف۔ اب آپ دیکھیے کہ گہری سیکٹر کا واقعہ ہوا، 37 لوگ آزاد کشمیر کے شہید ہوئے، 139 لوگ سارے پاکستان کے شہید ہوئے، اور جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے 3 دن اپنا پرچم سر لوگوں کیا، سوگ منایا، مساجد میں فاتح خوانی کروائی۔ کیا یہ کام پاکستان میں باقی لوگ نہیں کر سکتے؟ اور میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں نے 2 باتیں وزیر اعظم گیلانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے پی سی میں مجھے بتایا تھا، کیونکہ بند کمرے کی میٹنگ کی خبریں باہر نہیں آتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ میں ہے۔ میں نے اے پی سی میں کہا اور اب پھر کہتا ہوں، ایک تو میں نے اے پی سی میں کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات جذباتی نقطہ نظر سے مت دیکھیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں ہم نے 70 سال لگائے ہیں، ان کو محنت کر کے ٹھیک کریں۔ امریکہ نے ہمارا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا ہماری اپنی نالائکی اور نااہلی نے ہمارا نقصان کیا۔ یعنی امریکی 47-48 سے آپ کو پیسے دے رہے ہیں اور آپ ابھی تک اسلام آباد سے لے کے ایئرپورٹ تک سڑک نہیں ٹھیک کر سکے۔ امریکہ کی کیا سازش ہے اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہر امریکہ کی نئی حکومت نے آپ کو سڑک کے لیے پیسے دیے ہیں
کہ یہ ہماری گاڑی بھی آتی جاتی ہے آپ ٹھیک کریں، ایک اس کو بوٹے لگاتا ہے، دوسرا امریکی پیسے کو کاٹتا ہے، ایک اس کو تنگ کرتا ہے، تیسرا کھلی کرتا ہے. مطلب آپ 70 سالوں میں ایک سڑک امریکی پیسے جیسی بناتے ہیں، برا کیا کہتے ہیں؟ برا آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. دوسرا میں نے کہا، اور ابھی میں کہتا ہوں، زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ تمام محب وطن سیاسی جماعتیں عوامی اجتماعات میں پارٹی پرچم چھوڑ دیں اور اپنا قومی پرچم لہرایا کریں، پاکستانی پرچم. پر اوپر اسٹیج پہ لگا دیں، آپ جماعت الدعویٰ کا جگہ لگا دیں، مسلم لیگ کا لگا دیں، جماعت اسلامی کا لگا دیں، فضل الرحمان صاحب کا لگا دیں، جس کا مرضی لگا دیں، لشکر والوں کا لگا دیں، جس کا مرضی لگا دیں. لیکن نیچے پنڈال میں ہر کارکن کے پاس، ہر جماعت کے کارکن کے پاس پاکستان کا پرچم ہونا چاہیے. وہ کہیں سے یکجہتی تو شروع کریں نا پاکستان کے ساتھ. پرچم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، کسی لیڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک تو پاکستانی پرچم کے ساتھ یکجہتی کا یہ طریقہ کریں. دوسری بات میں نے ان سے کہی کہ آپ مہربانی کر کے مسلح افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی جو ہے وہ شروع کریں، اور ہم اگلے ایک دو دن میں 3 دن میں اس کا اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ایک ہفتہ پورا افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی دفاع پاکستان کو رکھ کے خود ارادی کے ہفتے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اس کا الگ سے اعلان کریں. 2 باتیں. تیسری بات میں نے ان سے کہی، اور اب پھر کیا پہنچ گئی پریس پبلک میں کہنے کا موقع میں نے ان سے کہا کہ آپ 2-3 مہینے کے لیے اخبارات میں اور میڈیا پر سیز فائر کیوں نہیں کرتے؟ سوالی پر اس میں کیا، اس میں ہندوستان کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے. خان صاحب نے کہا آپ ٹی وی پر بات کریں، میں بیٹھوں، میں کہا تو میں نہیں بول رہا جی، ابھی 2-3 مہینے کے بعد جواب دوں گا، 2 مہینے میں ایسا ہو جاتا ہوں، میں بات کروں یہ کہیں گے جی میں نے بات نہیں کرنی ہے، ہم 2-3 مہینے کے لیے پاکستان کے حالات ٹھیک ہے. آپ ایک ہفتے میں آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا جائے، آپ کا لائٹ آرڈر ٹھیک ہو جائے. ہر سیاستدان اگر جلدی میں تیل کا کام کرے گا تو امن کدھر سے آئے گا جی؟ آپ انڈیا کو بلیم کرتے ہیں، آپ امریکہ کو بلیم کرتے ہیں، آپ اپنی تمام غلطیاں دوستوں کے کھاتے میں ڈال کر اسٹارٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو گہری سیکٹر پر اسٹیٹمنٹ ہے جنرل کیانی کا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے حقائق کی نشاندہی کی. جنرل کیانی نے سیاچین پر حقائق کی نشاندہی کی ہے، مسائل کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے. اور پھر ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی دیکھیے آپ، انتہائی بدقسمتی ہے کہ زرداری حکومت کی کشمیر پالیسی کشمیریوں کے جذبات اور احساسات سے سخت متصادم ہے. ایک بات، زرداری کشمیر پالیسی قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے 100% برعکس. یہ تو چلیے ایک پہلو ہو گیا. اب تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ زرداری کشمیر پالیسی مذاکرات کے بجائے کانا پھوسی کشمیر پالیسی میں تبدیل ہو گئی ہے. اب انہوں نے گوشے بازی ہندوستان میں جا کے اجمیر شریف کے بانے جا کے اس کے کانوں میں گوشے ڈالے. بھائی ادھر کو ضیاء الحق صاحب گئے، فوجی حکمران گئے، پرویز مشرف گئے، جتنی بار گئے تمام کے تمام کشمیری ہوئے، جماعت اسلامی سے لے کے رویش فرد تک، مسلم گاروں سے لے کے PSC تک سب کو بلا کے مل کے جاتے رہے. پہلی بار ایسے ہوا کہ کسی صدر کا اثر نہیں کیا. جو تیسری امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہے سیکوینس میں کہ زرداری نظام کشمیر پر عالمی رائے عامہ کے رویے سے بھی متصادم ہے. ایک تو گھر پہ ابھرے کشمیریوں کی بات کی، میں نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کے مفادات سے، اب عالمی رائے عامہ سے بھی متصادم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف نے آگرہ میں کھڑے ہو کر کشمیر کا پرچم بلند کیا، جسے تاریخ خاموش نہیں کر سکتی صرف اس لیے کہ وہ اسے وردی پہنی ہوئی تھی. تو یہ باقی جو ہے یہ مکی مدینے سے آئے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پرویز مشرف نے آگرہ میں کشمیر کا پرچم بلند کیا، ہندوستان کی تصویر کو کھڑے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جس بات کی بنیاد پرویز مشرف نے ڈالی اس بات کو آگے بڑھایا امریکی صدر نے، کہ امریکی صدر نے ہندوستان میں کہا کہ کشمیر حل کرو. تیسرا آدمی، پہلا پرویز مشرف، دوسرا امریکی صدر باراک اوباما، تیسرا وین جیاباؤ امریکی چینی وزیر اعظم، اور چوتھا آدمی ابھی کل گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل. چاروں بڑے رہنما ہندوستان میں کھڑے ہو کے کشمیر کا حل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور زرداری اور اس کی اپوزیشن اسلام آباد میں کشمیر میں بات نہیں کرتے. آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے عالمی برادری سے کس طرح مدد لیا، عالمی برادری کیسے مدد کرے. چین نے ہندوستانی پاسپورٹ پر ویزا دینے سے انکار کیا.
یہ نہیں روٹی کا دیسی دودھ اسلام آباد پینے کے لیے تو یہ میں لانچ کرا تھا ہندوستان کو ویزے پر ہندوستانی ویزے سے انکار کیا. پاکستان کی حکومت اور سیاستدانوں کو چین کے شکریہ کی توفیق نہیں. اب میں آپ کو تو کہنا نہیں چاہتا کہ میں نے مضبوط یعنی پاکستان کے قومی رہنماؤں کو اور حکومت کو چاہیے تھا کہ ایک ایک چینی کا جا کے شکریہ ادا کریں. وہاں وقت گئے تھے شکریہ ادا کریں, لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے. اچھا, اس کے برعکس چین کے رویے کے برعکس انہوں نے ہندوستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا اور ہماری مقاصد کے لیے انتہائی حمایت یافتہ قوم کا درجہ دے دیا. پسندیدہ وقت ترجمہ کرتے ہیں میڈیا والے بھی, ٹی وی اور یہ ایم ایف این موسٹ فیورٹ نہیں ہے, یہ موسٹ فیورڈ ہے. میں نے آپ کو فیور دی, فیورٹ کا لفظ ہی نہیں ہے, اتنا المیہ ہوتا ہے. سارا قوم فیورٹ لکھ رہی ہے, یہ فیورٹ ہے. ای ڈی پی ہے ہی نہیں سارے کسی. فیورٹ ہوتا ہے پسندیدہ. میں نے آپ کو فیور کیا, آپ نے مجھے فیور دیا. فیورٹ ہے, یہ فیورٹ ہے. تو وہ فیورٹ کا تقریبا حمایت یافتہ ہے. تو تجارتی مقاصد کے لیے حمایت یافتہ ملک قرار. چین نے وہ پالیسی اس پر نظر ثانی کر لی. آپ دیکھیں وہ پالیسی انہوں نے نرم کر لی دوبارہ. 200 سے زائد کشمیری لڑکوں کو ویزا دینے کے باوجود انہوں نے اس کو نرم کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ زرداری حکومت کے ہندوستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے بیجا تعلقات پاک چین دوستی کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے. یہ رویہ اگر ہمارا جاری رہا, مطلب ہندوستان کا چین کے ساتھ ایک سرحدی تنازع ہے. ہندوستان نے چین کی سرزمین پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. ہندوستان جنوبی بات میں کر رہا ہوں, زرداری صاحب نے چین میں بھی تو ہر 3 ماہ بعد ایک دورہ کرنے کا اعلان کیا, اور چینی کو دھوکہ دینے کے لیے جا بھی رہے ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام جنگی تیاریاں اس خطے میں چین کے خلاف ہیں. اس خطے میں ہندوستان کی تمام اقتصادی تیاریاں چین کو پاکستان کی اور خطے کی مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کے لیے دنیا کی امداد حاصل کر رہے ہیں. اور یہاں ایک اور بات اگر آپ غور کریں, کہ وہ چین جو ہے, ہندوستان جو ہے, وہ ساری دنیا میں چین مخالف ممالک سے چین کی مخالفت کے نام پر پیسے لے رہا ہے. اس جملے کو پورا اس طرح رکھ دیں کہ ہندوستان دنیا بھر میں چین مخالف ممالک سے چین کی عوامی جمہوریہ چین کی مخالفت کی بنیاد پر پیسہ اکٹھا کر رہا ہے اور اپنی جنگی دفاعی اور اقتصادی تیاری میں مصروف ہے. آپ اس کے ساتھ ایم ایف این کر رہے ہیں. میں بالکل تکرار یہ کہتا ہوں, میری اصرار یہ کہتا ہوں کہ ایم ایف این پاکستان کی معاشی قتل عام کا بھارتی منصوبہ ہے, اور ایم ایف این پاکستان کی انڈسٹری پر ہندوستانی تالے لگانے اور لگوانے کا منصوبہ ہے. ہندوستانی بینک پاکستان کی ساری اکانومی کو چوک کرنے کے لیے خسارے کا بجٹ تیار کرنے کے بعد پاکستان کا رخ کرنے تیاری کر لی. انہوں نے کیا خدا نہ خاصا یہ اخبار بند کروا رہا ہے, آپ 50 کروڑ میں چلا رہے ہیں, تو میں نے اس کو بند کروانے کے لیے 100 کروڑ کا رکھا ہوا. آپ کیا کریں گے اس کا نہیں پتا. لیکن سر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین گورنمنٹ کشمیریوں کو وہاں کے عوام کو سبسڈی دے رہی ہے, چاول کے, چنے کے, آلو پیاز کے, یہ شے کو دونوں میں یہ بات مکمل کروں تو آپ یہ بات رہی نہ. تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہندوستانی بینک پاکستان کی ساری معیشت کو چوک کرنے کے لیے خسارے کا پیسہ, پہلے خسارے کا بجٹ تیار کر کے آ رہے ہیں. پھر وہ اگر خدا نہ کرے کہ زرداری صاحب جیسا نظام اس ملک پہ قائم رہے, تو ہندوستان, زرداری صاحب پاکستان کو
ہندوستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مشترکہ کرنسی اور مشترکہ دفاع کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کہ پہلے مرحلے میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں دوستی، دوسرے مرحلے میں پاکستان کا معاشی دیوالیہ، یہ دو معاشی دیوالیہ، تیسرے مرحلے میں دوستی کے نام پر دفاعی اخراجات میں کمی، پاکستان کے دفاعی اخراجات میں کمی، جبکہ ہندوستان کے دفاعی اخراجات میں اضافہ. پاکستان کے دفاعی اخراجات میں کمی، فوج کو کمزور کرنے اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے اقدامات، اور اگلے مرحلے میں ایک کمزور پاکستان کو تشتری میں رکھ کر بھارت کو پیش کرنا کہ ہم اپنے دفاع کے قابل نہیں رہے اور اب آپ آگے بڑھیں. سو ایک مشترکہ اقتصادی کمیشن اور مشترکہ دفاع کی کونسل بنا دی جائے کہ ہندوستان ہمارا دفاع کرے. اس ترتیب سے زرداری صاحب پاکستان کے مفادات پر کاری ضرور لگا رہے. ہاں جی، آپ نے ساری باتیں گنوائی ہیں اور آپ نے دوسرے کا فوج جغرافیائی سرحدوں کا حفاظت بھی کر رہی ہے اور ان کا وہ موقف اور ان کی جو قربانیاں وہ بجا اپنی جگہ ہیں. یہ جو کچھ زرداری صاحب کر رہے ہیں، کیا اس سے فوج ناپاک ہے، ان کو علم نہیں ہے، یا فوج کیوں پھر اس سے اب خاموش ہے؟ آپ نے اس بات کو کی بیان کیا ہے. میں نے کہا کہ ساری دنیا میں فوج کو اخلاقی حمایت ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ مشکل وقت میں اندرون ملک کو اصلاح حوال کرے. جب آپ اخلاقی حمایت سے محروم کر رہے ہیں تو فوج اب بیک وقت جو ہے وہ مطلب جس کا میں نے ریپبلکن کی مثال دی، امریکہ میں کانگریس کی مثال دی ہندوستان میں. ابھی آپ نے یعنی ساری دنیا میں فوجی آپریشن ناکام ہوئے. یعنی ویتنام میں امریکی فوج بدترین ناکامی سے دو چار ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ ملک میں فوج کے خلاف کوئی آپ کو ڈرم بجتے ہوئے دکھائی نہیں چکا ہے. ہندوستانی فوج ہندوستان کے اندر درجنوں بازو پر ناکام ہو چکی ہے. خالستان انہوں نے کیا کیا، آسام میں کیا کیا، ناگالینڈ میں کیا کیا، منی پور میں کیا کیا، جھارکھنڈ میں کیا کیا، فلاں کیا کیا. کوئی فوج کے خلاف کوئی چیز دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ بالکل نہیں دکھائی دیتی. برطانوی فوج ساری دنیا میں مار پڑتی ہے. برطانیہ ساری دنیا میں حکمران تھا، سکڑتے اسلام آباد اتنی جگہ پہ برطانیہ رہ گیا ہے تو کوئی بات دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ تو اس لیے فوج کو میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ فوج کی اخلاقی تائید اور حمایت میں کبھی کمی نہیں آنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں دفاعی قوت، نظریاتی اور دفاعی جو ہمارا اظہار ہے اس کی حیثیت چھت اور چار دیواری کی، یہ بات سمجھنی چاہیے. اور جمہوریت سمیت کوئی بھی نظام ہے اس کی حیثیت گھر کے اندر رکھے ہوئے سامان اور چیزوں کی طرح یہ جو رکھا ہوا ہے. اگر یہ نظام نہیں ٹھیک ہوگا تبدیل کر دیں گے، بےعزتی کر دیں گے. کرسی آپ نے دو دفعہ تبدیل کر دیا. یہ نظام کی اتنی حیثیت. فوج اگر اخلاقی حمایت میں بہت نہیں تو اس کے بہت سارے وجوہات میں ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بار بار کی جو سیاست میں داخلت ہوئی ہو، ملک میں قبضہ ہوا اور عامر پر سرکار آ گئے. یہ وجہ بھی تو ہے جس کی وجہ سے جمہوریت لپیٹ دی گئی. کسی امر نے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں کیا. پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان سیاسی جمہوری حکومتوں نے پہنچایا. میں اگر اعلان یہ بات کہتا ہوں، میں کشمیری ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکٹ 1970 ہمیں جلدیہ جہاں نے دیا اور واپس دیا وہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی نے. میں نے ایک کشمیری کی حیثیت سے مجھے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ حق کس دور میں ملے. سیاسی حق مجھے بطور سیاسی کارکن رائے دہی کا جلدیہ جہاں کے زمانے میں ملا. یہ پاک چین سرحدی معاہدہ ہوا جس کو سائنو پاک ٹریٹی آپ کہتے ہیں. پاک چین سرحدی معاہدہ پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے زمانے میں ہوا. آپ معاہدہ اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے 5 شک میں لکھا ہے کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ چین والا. جی یہ فیل باسی کے زمانے میں معاہدہ ہوا، ٹھیک ہو گیا. پرویز مشرف پر چلے آئے. پرویز مشرف نے آگرہ میں جا کر جو گفتگو کی وہ اپنی جمہوری حکمران اسلام آباد اور لاہور میں نہیں کرنا چاہتے. تو نقصان کا یعنی میں پاکستان میں تو فوج جب بھی آئی ہے وہ سیاستدانوں کی ناکامی کے نتیجے میں آئی ہے. فوج اپنے شوق کی بنیاد پر کبھی اقتدار رہی ہے.
سر اس وقت سیاستدان ناکام لگ رہے ہیں فوج کے آنے کا اس وقت سیاستدان ناکام لگ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یعنی اس وقت بھی ایسی صورت موجود ہے کہ موجودہ قیادت تو کلی حد تک ناکام ہو چکی ہے. اندرونی بات پر اقتصادی، معاشی، انتظامی، ترقیاتی، سفارتی، داخلی، خارجی، دفاعی تمام موضوع پر موجودہ حکومت جو کلی حد تک ناکام ہو چکی ہے. کیا نہیں سر کو اقتدار سنبھال لینا چاہیے؟ نہیں، اقتدار سنبھالنا ایک بات ہے، اقتدار سنبھالنے کے حالات نہیں ہے، لیکن سر ایک بات کر رہا ہوں کہ یا کہ سر اقتدار سنبھال رہے ہیں یا کوئی پیڑ ٹیکر حکومت بن جائے یا کوئی ڈیولپمنٹس کی جو حکومت کا خاکہ ہے بنگلہ دیش والا اس طرح کا کوئی آ جائے کوئی بھی نظام آئے، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ کوئی بھی نظام آئے گا اس موجودہ نظام سے، زرداری نظام سے بہتر ہوگا. کسی قسم کا نظام پاکستان میں آئے گا وہ زرداری نظام سے بہتر ہوگا. اگر اسے نہیں چل سکتا تو عارضی طور پر 6 مہینے سال کے لیے پرویز مشرف کو واپس بلا دیا. کم از کم گیس، تیل، پانی کی قیمتیں تو انسانی دسترس میں تھی نا جی. لائن آرڈر تو ٹھیک تھا، تو مطلب اگر نہیں ہے تو اسی بلس فائز کر کے نہیں سارے الیکشن ہوتے نظر نہیں آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نظام آئے گا؟ دیکھیے اگر تو زرداری صاحب کی اپنی خواہش ہوگی، زرداری صاحب کی اپنی خواہش ہوگی، اتنی کمزور اپوزیشن جس کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی کمزور اپوزیشن جو 4 سال کی لڑائی کے بعد سینٹ کی ساری سیٹوں پر مل کر الیکشن لڑے زرداری صاحب کے فارمولے کے تحت، اور 10 کی 10 ضمنی قومی اور صوبائی کی 10 سیٹوں پر الیکشن ہوئے، 10 پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے تھے. آپ کی وجود ہے نا، آپ نے رپورٹیں چھاپی ہیں، خبریں چھاپی. تو ایسی کمزور اور ایسی ان کی مرضی کی صورت کی اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کے ساتھ تو زرداری صاحب ہیڈ ماسٹر والا، جس طرح پرائمری اسکول میں کوئی تگڑا سا پڑھا لکھا ہیڈ ماسٹر آتا ہے چھوٹے میں، تو وہ زرداری صاحب کو تو اتنی آسان فضا جو ہے کبھی کسی صدر کو دستیاب نہیں ہوئی ہوگی جتنی زرداری صاحب کو ہے. اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ان کے آپ اندازہ کریں نا، آپ اندازہ کریں کہ اپوزیشن کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ سوئس پیسہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پیسہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے کا، یہ بات کریں. اگر یہ پیسہ پہلے کا ہے تو آپ نے سی او ڈی میں اس کو کیوں نہیں شامل کیا؟ اچھا چلیے، قومی مسائل آپ کو یاد نہیں رہتے، ویسے بھی چلے آپ کو یاد نہیں رہا. دوسرے موقع پر آ جائیے، آپ نے کابل اتفاق کی رائے سے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا، زرداری صاحب کے نامزدگی کو. آپ نے ووٹ دیتے وقت صرف پیسہ کیوں شرط نہیں رکھا؟ چلے وہ موقع گزر گیا. 18 ترمیم کے دوران آپ نے کیوں اس پیسے کو شرط بنایا؟ یہ دوسری کون سی ہوئی تھی؟ 20 اچھا، جب تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے آپ نے ترمیم کروائی، 7 ہو گئے، اس وقت صرف پیسہ کہاں تھا؟ یعنی ان 4 باتوں کا قوم کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے جی کہ آپ نے کیوں نہیں اس وقت یہ طے کیا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے بے چین تھی، آپ سی او ڈی کے وقت کوئی بات بنا سکتے تھے. جب وہ منتخب ہو گئے تھے آپ ان کو متفقہ وزیر اعظم کو ان کو شوق تھا، آپ کوئی بھی بات بنا سکتے تھے. 18 ترمیم کوئی چیز آپ نے کس موقع پر اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے؟ سر یہ اپوزیشن کا رول ادا کشمیر میں آپ کے پاس بھی ہے. یہاں اگر نون لیگ یا دیگر جماعت اپوزیشن کا کردار اس طرح ادا نہیں کرتے، وہاں بھی نون لیگ اور آپ اپوزیشن میں ہیں، وہاں بھی اس طرح کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. کل کی مثال بھی آپ لے لیں کہ وہ انہوں نے گیلانی پہ اعتماد کی قرارداد پاس کر لی، نون لیگ نے اگر اعتراض کیا، مسلم کانفرنس نے بھی تھوڑا وہ ساتھ دیا. اسی طرح یہ انہوں نے قرارداد ایم ایف این علی انہوں نے پاس کی. اور آزاد کشمیر کے بارے میں یہ بات آپ سمجھے ہیں کہ وہاں فلاں اپوزیشن نہیں ہے، وہاں وہ دونوں غیر ریاستی جماعتیں ہیں، تینوں غیر ریاستی جماعتیں ہیں. وہاں صرف مسلم کانفرنس ہی اپوزیشن ہے. جب بھی تاریخ میں کوئی آواز کا آدمی بیٹھے گا تو وہ یہ جانے گا کہ سینٹ کے الیکشن مل کے لڑنے والے وہاں ایک اپوزیشن نہیں ہو سکتی، حکومت نہیں ہو سکتی. وہ بالکل یکجا ہیں اور اکٹھے ہیں اور غیر ریاستی جماعتیں ہیں. پر ریاستی جماعتی اسمبلی میں مسلم کانفرنس ہے تو اپوزیشن دوسری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اپوزیشن کو تعداد کی بنیاد پر، خوراک کی بنیاد پر اپوزیشن نہیں ہوتی نا، اپوزیشن تو اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو جب جماعت ہی ہے کہ اب ہاں ایم ایف این پر سب سے پہلے دنیا میں، پوری دنیا میں، یعنی گوگل سرچ پہ ایم ایس ایف کے اسٹیٹس پہ آپ جائیں تو پہلا اسٹیٹمنٹ آپ کو صدر بسواس کا ملے گا، دوسرا کسی اور کا، تیسرا پھر باہر ملے گا. آپ کو گوگل کو پنڈی پر روا کے لیے تو نہیں ہے نا، ساری دنیا کے لیے ہے. تو اس پر ہمارا موقف موجود ہے. ہم نے شدید قسم کی وضاحت کی. ظاہر ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ کابینہ کا فیصلہ تھا.
ہم اس کو کارکوزی کر کے لکھا. میں اپنا لارڈ نجیب کا معاملہ ہے، ہم سب سے پہلے نگی تلوار کی طرف بالکل باہر نکلے. NFN کا معاملہ آیا. کسی معاملے پر اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. سر یہ ریاستی جماعت بالکل پنجاب نے فرمایا، لیکن اسی ریاستی جماعت جب آپ وزیر اعظم تھے زرداری کے ساتھ میں اعتراضات ہوئے. بالکل ٹھیک ہے، وہی زرداری تھا، سارا کچھ یہ فرق ہے.